نسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ایک نشست میں قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کا جائزہ اور تجزیہ اور منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ 17ویں پارے کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے تعارف پیش خدمت، اور تعارف کا نقطہ ہمیشہ پہلے پیش کر دیا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہی کہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 17 کا آج ہم مطالعہ کریں گے، جو کہ مشتمل ہے سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 1 تا سورۃ الحج رکوع نمبر 10، یعنی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 تا سورۃ الحج کی آیت نمبر 78۔ یہ دو صورتیں 17ویں پارے میں شامل ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے آج آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے۔ مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم بھی آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 17 کی آیات کے مضامین کا جائزہ ہمیشہ کی طرح وہ پیش کیا جائے گا، یعنی اوور ویو بھی صورت کا اور آیت با آیت تجزیہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ دونوں صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا تذکرہ۔ قرآن ایک عملی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، کئی کاموں کے کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، بہت سارے کاموں سے روکا گیا۔ اس پہلو سے بھی اوامر و نواہی کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے، البتہ سورۃ الانبیاء کے آغاز سے قبل ہمیشہ کی طرح ربط سورت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ طٰہٰ کے اختتام پر جو گفتگو رہی تھی اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ آپ کے علم میں ہے کہ جب کوئی سورت مکمل ہوتی ہے، نئی سورت کا آغاز ہوتا ہے، تو ربط سورت ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ اور اب سورۃ الانبیاء کیا ربط ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی بات نوٹ کیجئے گا، سورہ مریم میں نصارہ کی رہنمائی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سورہ طٰہٰ میں یہود کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ہے۔ یعنی جو پچھلی دو صورتیں تھیں مریم اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے ہمارے سامنے آئے۔ اب سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء میں کئی پیغمبروں کا اجمالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، نیز خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ الانبیاء کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کئی انبیاء کا ذکر اس میں ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی ذکر ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ گویا گزشتہ دو صورتیں مریم میں اور طٰہٰ میں غالب موضوع ایک ہی پیغمبر کے بیان کے تعلق سے تھا، لیکن سورۃ الانبیاء میں کئی انبیاء کا ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الانبیاء کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک اوور ویو کے طور پر۔ پہلی 47 آیات توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، یہ مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات ہیں، اور ایمانیات ثلاثہ، تینوں بنیادی ایمانیات کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ پھر آیات 48 تا 93 17 انبیاء کرام پر عنایات ربانی کا بیان، بعض انبیاء کا مختصراً کچھ کا قدر وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، البتہ 17 انبیاء علیہم السلام کا ذکر اس مقام پر آیا اور ان پر اللہ کی عنایات کا بیان بھی ہے۔ پھر آیات 94 تا 106 ایمان بالآخرہ کا بیان، جو بنیادی موضوع ہے مکی صورتوں کا، اور آخر میں آیات 107 تا 112 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے حوالے سے شرک کا سد باب، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، پچھلے پیغمبروں میں سے بعض کو معاذ اللہ خدائی کا درجہ دے دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھونڈے عقائد اختیار کیے نصارہ نے، خاتم الانبیاء پر آ کر نبوت کا اختتام ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے بھی بہت سی وضاحت عطا فرما دی کہ معبود تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مخلوق میں سے کسی کو خدا کا درجہ نہ دیا جائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 17ویں پارے کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہاں مقصود ہوتا ہے کہ آیت با آیت تجزیہ ہمارے سامنے آئے اور پورے پارے کے مضامین ایک اوور ویو کی صورت میں ہمارے سامنے آتے چلے جائیں۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیات کے تجزیے کا۔ سب سے پہلے آیات 1 تا 2، یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ لوگوں کی بے حسی، قیامت قریب آ گئی ہے اور لوگ اپنے حساب کتاب کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیات 3 تا 5 مشرکین کی ایذا رسانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل، جو آیات آپ پیش کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، جو معجزات آپ پیش کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہنسی مذاق میں اس کو اڑا دیا کرتے تھے مشرکین، یہ ان کی ناہنجاری کا ذکر ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ آیات 6 تا 9 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی
گئی، بتایا گیا کہ پچھلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور جب ایسا ہوا تو پھر اللہ کی پکڑ آئی مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ یہ ذکر کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی دلجوئی کی جا رہی اور ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 10 میں ذکر ہے قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، اس آیت پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن ایک زندہ کلام ہے، ہر دور کے لیے رہنمائی اور میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی اور نصیحت اس میں عطا کی گئی۔ پھر آیات 11 تا 15، عذاب کے وقت ظالم قوم کا حال، اس وقت چیخیں گے، پکاریں گے، فریاد کریں گے، مگر اس وقت فریاد کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب مہلت ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر عمل کا موقع باقی نہیں رہتا۔ آیات 16 تا 18، کائنات کھیل تماشا نہیں بلکہ یہاں مارکہ حق و باطل برپا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بلکہ بامقصد طور پر اس کائنات کو بنایا ہے، اور حق و باطل کا جو معرکہ جاری ہے اس میں بالآخر اہل حق کے لیے اللہ کی نصرت بھی آتی ہے اور باطل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹا بھی دیتے ہیں۔ آیات 19 سے 23، آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زمین پر بھی معبود اللہ، آسمانوں بھی معبود اللہ، بندوں سے بھی تقاضا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ آیات 24 سے 25، ہر رسول کی دعوت توحید تھی، اصولی بنیادی تعلیم تمام پیغمبروں کی ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آیات 26 تا 29، فرشتوں کا اصل مقام، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس میں ذرا بھی سستی نہیں کرتے۔ آیات 30 تا 33، اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں، جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی مکی صورتوں کا ایک بنیادی موضوع ہے، اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے بندوں کو شکر ادا کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد آیات 34 سے 35، موت و حیات کا سلسلہ، انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ، بدلتے حالات یہ بھی آزمائش کے لیے، شر و خیر کے واقعات یہ بھی آزمائش کے لیے، زندگی کا سلسلہ بھی عطا کیا گیا تو آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے۔ پھر آیات 36 سے 41، مشرکین مکہ کی گستاخیوں کا جواب، یہ طرح طرح کے الزام لگاتے رسول اللہ علیہ السلام پر، اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی رسالت کے دلائل بھی پیش کیے، اور ان مشرکین کی گستاخیوں کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ آیات 42 سے 44، مشرکین مکہ کے لیے دعوت غور و فکر، غور کرو کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا، اس کا کردار تمہارے سامنے ہے، وہ اللہ کے واضح دلائل تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، مگر تم پھر بھی مان کر نہیں دیتے۔ آیات 45 سے 47، دل سوزی کے ساتھ واضح نصیحت، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو کہ کائنات کا بنانے والا کون ہے، کیا اس کے ساتھ تم جھوٹے معبودوں کو شریک کرتے ہو۔ پھر آیات 48 سے 50، وحی کن کے لیے مفید ہوتی ہے، جن میں تکبر نہ ہو، تعصب نہ ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو، جو حق کے متلاشی ہوں، جو مفاد پرست نہ ہوں، وہ جب سچے دل سے حق کے متلاشی ہوں گے تو ان کو وحی کا فائدہ ملے گا۔ آیات 51 تا 56، حقیقی رب کون ہے کہ سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اور اس کی کفالت کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی حقیقی رب ہے۔ آیات 57 تا 67، بت پرستوں پر اتمام حجت، یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، اور بتوں کو پاش پاش کر دیا، مشہور واقعہ ہے، اور جب آئے قوم کے لوگ پوچھنے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ پوچھو، اس بڑے سے جواب دے دے گا، اور اپنے اندر جھانک کر انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم سمجھتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، فرمایا کہ ایسے گونگے اور بہرے مراد ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جو کچھ کرنے کے قابل نہیں، اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں، ان کو معبود بنائے بیٹھے ہو، کیسی تمہاری یہ غلط طرز عمل کی روش ہے۔ آیات 68 تا 71، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئی، قوم نے چاہا کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر چلے گئے اس آگ میں، مگر اس آگ کو اس وقت جلانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھر آیات 72 تا 73، جو گمراہوں سے کٹتا ہے اللہ اسے صالحین سے جوڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، آگے ذکر آ رہا ہے لوط علیہ السلام کا، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آئندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بہترین پیارے بیٹے بھی عطا فرمائے۔ بہرحال اشارہ یہ ہو رہا ہے جو اللہ کی خاطر کٹتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کے ساتھ اس کو جوڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو خود اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آگے نسل میں بھی پیغمبروں کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ آیات 74 تا 75، اللہ کے انعامات حضرت لوط علیہ السلام پر، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہجرت بھی انہوں نے کی، اور ان کو اللہ نے اپنی نبوت سے بھی سرفراز کیا۔
پھر آیات 76 تا 77 حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ کی رحمت، آپ بھی اللہ کے جلیل القدر رسول ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ بھی عطا فرمایا، نافرمان قوم مٹائی گئی، آپ کی حفاظت کی گئی۔ آیات 78 تا 82 حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عنایات، کیا ہی پیاری بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی، بادشاہ داؤد علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی، دونوں باپ بیٹے بھی ہیں، ان کو نبوت بھی عطا ہوئی، اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ آیات 83 تا 84 حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کا اجر، علماء نے مفسرین نے لکھا 18 برس تک جلد کی بیماری میں مبتلا رہے، صبر ایوب بڑا مشہور ہے، اور پھر اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور اولاد بھی عطا فرمائی، گھر بار بھی عطا فرمائے، بہت کچھ انعامات عطا فرمائے۔ آیات 85 تا 86 صبر کرنے والوں کو اللہ کی رحمت عطا کی جاتی ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کے تعلق سے گفتگو جاری ہے۔ پھر آیات 87 تا 88 حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد رسی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور 3 تاریکیاں، رات کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں پکار رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ آیات 89 تا 90 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ بانجھ ہو چکی تھی، معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آیت نمبر 91 حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اعزاز، بن باپ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور مریم سلام علیہا کی عفت اور پاکیزگی کا ذکر ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ آیات 92 تا 93 تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد، بندگی رب، ان سب نے اللہ ہی کی بندگی کی اور ایک ہی اللہ کی عبادت کی انہوں نے دعوت دی۔ آیات 94 تا 95 اچھے اعمال کرنے کا موقع دوبارہ نہ ملے گا، ایک مرتبہ جو یہاں آ گیا دوبارہ نہیں آئے گا، ایک قوم جو مٹا دی جائے اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، مہلت ایک ہی مرتبہ ہے، چانس ایک ہی مرتبہ ہے، اس کو مفید بنا کر اصل زندگی آخرت کی تیاری کرنے کی تلقین۔ آیات 96 تا 97 قیامت قریب آنے کی ایک نشانی یاجوج ماجوج کی یلغار ہے، یاجوج ماجوج بڑی علامات جو قیامت کی احادیث میں بیان ہوئی، ان میں سے ایک علامت ان کا نکلنا بھی ہے، تفاصیل احادیث میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آیات 98 تا 100 معبودان باطل مشرکین کے ساتھ جہنم میں جلیں گے، جن بتوں کی پوجا پاٹ کی ان کو بھی جلایا جائے گا مشرکین کے ساتھ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے کہ ان کی ذلت میں اور اضافہ کیا جائے گا۔ آیات 101 تا 103 نیک لوگوں کے لیے بشارتیں، اللہ نے طے کر دیا ان کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 104 اللہ کی بڑائی اور قدرت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، اللہ کی صفات لامحدود، اللہ کی قدرت لامحدود، اس کا اندازہ مخلوق جو کہ بیچاری محدود معلومات رکھتی ہے نہیں کر سکتی۔ آیات 105 تا 106 زمین کے وارث بالآخر نیک لوگ ہوں گے، دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے، بہرحال اصل تو زمین آخرت کی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی، اصل عالم تو عالم آخرت ہے، وہ اللہ کے صاحب ایمان و نیک بندوں کے لیے ہی وہاں پر ٹھکانہ ہوگا، اللہ ہمیں ان میں مقام اور جگہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 107 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، مشہور آیت قرآن کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور آخر میں سورۃ الانبیاء کی آیات 108 تا 112 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کے امکانات کا سد باب، آپ سے بھی کہلوایا گیا میں اللہ کا بندہ ہوں، ہاں مجھ پر وحی آتی ہے، البتہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، میں خود بھی اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ پیغمبروں سے کہلوا کر بات واضح کر دی گئی کہ پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، البتہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ الانبیاء کی آیات کا تجزیہ آیت بایت آپ کے سامنے رکھا گیا، اب ہمیشہ کی طرح اس سورت کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10، قرآن ایک زندہ کلام ہے، ارشاد ہوا اس مقام پر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ترجمہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب آج میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں تو یہ آیت مجھ سے خطاب کر رہی ہے، ہر دور کے لیے رہنمائی اس میں موجود۔ حدیث اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جامع ترمذی میں فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پہلے کی خبریں بھی ہیں، تمہارے بعد کے حالات کا ذکر بھی ہے۔ اس قرآن میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رہنمائی ملے گی، کبھی اہل پاکستان کا تذکرہ بھی ملے گا، کبھی ہماری بد اخلاقیوں کا تذکرہ بھی ملے گا، کبھی اللہ کی مدد کا بار بار آنا اس کا ذکر بھی ملے گا، اللہ بار بار معاف فرما دیتا ہے اس کا ذکر بھی ملے گا، اور میرے اور آپ کے گھروں کی تصویریں، بازاروں کی تصویریں، حکم
حکمرانوں کی تصویریں، عوام کی تصویریں بھی ملیں گی، بس وہ نگاہ اور وہ تڑپ چاہیے ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اللہ وہ بصیرت بھی ہمیں عطا فرمائے اور تڑپ بھی عطا فرمائے کہ اس قرآن سے ہم اپنے روزانہ کے معاملات کے لیے رہنمائی لیں۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں نا، فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، نوافل میں قرآن، ہے ایسا کہ نہیں؟ تو اللہ تو بار بار چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری تصویریں تلاش کرنے، اچھی لگے تو شکر کرنے اور خراب لگے تو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 30 سورہ انبیاء کی، قدرت الہی اور جدید سائنسی حقائق، اس کے حوالے سے کچھ اشارہ۔ ارشاد ہوا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ ترجمہ، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، قرآن سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، البتہ اللہ نے اشارے کیے ہیں، لیکن تب بھی غور کیجئے گا جو اشارے قرآن نے کیے بھی ہیں، جس کو آج کی جدید سائنس کچھ ہمیں تلاش کر کے دکھا رہی ہے، وہاں بھی دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ آیت کا اختتام کیا ہے؟ افلا یؤمنون، بس کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آج کی جدید تحقیقات نے ہمیں بگ بینگ کا تصور بھی سمجھا دیا اور بلیک ہولز کی باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پرائمری ایکسپلوژن ہوا، اس کے بعد سیکنڈری وہ جو ہے وہ سیپریشن وغیرہ کے معاملات ہوئے، تو یہ بہت سارے گیلیکسیز کے معاملات اور کہکشائیں اور سولر سسٹم اور پلانٹس وجود میں آتے چلے گئے۔ قرآن اشارہ کر رہی سب کچھ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کیا۔ آگے بتایا جا رہا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ ہر سیل کے اندر ایک سائٹوپلازم نامی مادہ یا سبسٹنس موجود ہوتا ہے جس کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہوا کرتا ہے، تو زندگی کا آغاز بھی پانی سے اور زندگی کا تسلسل بھی پانی کے ذریعے سے ہے۔ یہ اشارے تو قرآن کر رہا ہے، یہ آج انسانوں کی دریافتوں کا معاملہ، لیکن رب کائنات غور و فکر کی دعوت دے رہے، کیا کافر غور نہیں کرتے؟ آیت کے آغاز میں اور آخر میں فرمایا افلا یؤمنون، کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ تو وہ سائنسی حقیقتیں جو آج دریافت ہوئی ہیں، وہ اگر رب کائنات کے تعارف کی طرف لے جاتی ہیں تو یہ تحقیق مبارک ہے، اور یہ معاذ اللہ اگر تحقیق انسان کو اپنی عقل کی بالادستی کی طرف لے جائے اور خالق کائنات سے دور کر دے تو یہ گمراہی کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے، یہ پھر فائدے اور نفع کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگلی دو آیات بہت مشہور آیات 87 تا 88، بندے کی پکار اور اللہ کا جواب، یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان کی گرفت نہ کریں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انبیاء کی آیات 87 اور 88 کا۔ یہاں یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہے۔ ایک معاملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے، مگر رب کے حکم سے مچھلی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کو نقصان پہنچائے، نگل لیا۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سمندر کی تاریکی میں ہیں، رات کی تاریکی میں ہیں، ایک اجتہادی خطا، زیادہ سے زیادہ لفظ کہا جا سکتا ہے، وہ ان سے ہوا معاملہ، البتہ پکار رہے ہیں اے اللہ تو لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے قبول کیا اور ان کو غم سے نجات عطا فرمائی اور ان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے سنوار دیا۔ اس آیت کو عام طور پر آیت کریمہ کہہ دیا جاتا ہے ہمارے ہاں، ویسے تو ساری آیات آیات کریمتن ہیں عربی اسلوب کے اعتبار سے، لیکن یہ آیت ہمارے مشہور ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو ہمیں بھی اپنے معاملات
میں شامل کرنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے تعلق سے۔ مزید برآں حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ اس کے ورد سے اللہ تعالیٰ غم سے نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ البتہ یہ جو ہمارے بعض معاملات کے اندر کچھ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد لنگر اور کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے اور نماز بھی ادا نہیں ہو رہی اور معمولات دنیاوی میں دین کو فراموش کیا جا رہا ہے، لیکن 1.25 لاکھ مرتبہ کسی طرح ضرور پڑھوا دیا جانا ہے، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ میں اکیلے بھی پڑھ سکتا ہوں، ہم انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو جتنی مشکل پیش آئے وہ اتنی مرتبہ پڑھے، البتہ کوئی تعداد کی قید نہیں ہے۔ البتہ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جب بندہ یہ پڑھ رہا ہو تو ترجمہ بھی ذہن میں رکھے، ذرا ہم پڑھے تو صحیح ترجمہ، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ کوئی ہمت کر کے 100 مرتبہ اردو میں پڑھ کر تو دیکھے، تو یاد آئے گا میں کتنا ظالم ہوں، میں کتنی ناشکری کرتا ہوں، میں کتنے اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہوں، میں دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانیاں کر لیتا ہوں، تو احساس ہوگا میں تو کتنے جرائم کر بیٹھا ہوں، یہ میں کتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، اس کی وجہ سے بھی مجھ پر مصائب آتے ہیں۔ تو جو پڑھے ضرور پڑھے، ترجمہ بھی ذہن میں رکھ کر پڑھے، تو ہمیں اپنے گناہوں کا، نافرمانیوں کا، برے کاموں کا بھی احساس ہوگا اور پھر واقعتاً دل سے ہم سچی توبہ بھی کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قرآن حکیم کے 17ویں پارے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور وقفے سے پہلے سورۃ الانبیاء کا بیان کسی درجے میں مکمل بھی ہوا اور سورۃ الانبیاء اور اب آغاز ہو رہا ہے سورہ حج کا، ان دونوں صورتوں کا ربط بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں ترتیب کے مطابق آگے اور سورۃ الحج کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الحج کی پہلی 24 آیات ایمان بالآخرت کا موضوع یہاں بیان ہوا۔ آیت نمبر 25 تا 37 حج اور قربانی کا ذکر ہے۔ آیات 38 تا 41 قتال فی سبیل اللہ کی اجازت اور حکمت کا بیان ہے۔ آیات 42 تا 72 مشرکین کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے اور آیات 73 تا 78 قرآن حکیم کی دعوت کا بیان ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے، مضامین سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مکی صورتوں کے مضامین بھی یہاں پر بیان ہوئے اور حج کا بیان، قربانی کا بیان، قتال کا بیان، یہ مدنی صورتوں کے مضامین ہیں۔ اسی لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حج کے بارے میں کہا یہ برزخی مزاج کی صورت ہے۔ برزخ کیا ہے؟ ویسے دنیا اور آخرت کے درمیان کے حصے کا نام یا وقت کا نام، اور یہاں برزخی مزاج کی صورت سے مراد یہ ہے مکی مضامین بھی اس میں بیان ہوئے، مدنی دور کے مضامین بھی بیان ہوئے، اور بعض آیات اس میں اس سورہ حج میں ایسی ہیں جو ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی ہیں، تو گویا ہر نوعیت کی آیات اس ایک صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، اس اعتبار سے بڑی دلچسپ صورت بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الحج کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی آیت با آیت جائزہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 اور 2 سورہ حج۔ وقوع قیامت کا ہولناک منظر، شدید منظر ہوگا، لوگ مدہوشی کی کیفیت میں ہوں گے اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اس ہولناک کیفیت کا ذکر ہے۔ آیات 3 تا 4 بغیر علم دینی تعلیمات پر اعتراضات کا انجام، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب کا ڈراوا ہے جو اللہ کی ذات اور اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کے بارے میں معاذ اللہ جھگڑے کرتے ہیں۔ آیات 5 تا 7 دوبارہ زندہ کیے جانے کے 2 ثبوت، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانی تخلیق کا ذکر بھی کیا اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ان آیات پر بعد میں بات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آیات 8 تا 10 دینی تعلیمات پر اعتراض کرنے والوں پر عذاب، پھر ذکر آ گیا اعتراضات کرنے والوں کے لیے پکڑ اور عذاب کا ڈراوا۔ آیات 11 تا 13 منافقانہ طرز عمل، کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرنا، دین کا کوئی حکم آسان لگا تو مان لیا اور عمل کیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا، تو یہ نفس کی پیروی ہوئی، اللہ کی پیروی تو نہ ہوئی، یہ منافقانہ طرز عمل ہے جس کا تذکرہ اس مقام پر ہوا ہے۔ آیت نمبر 14 باعمل مؤمنوں کے لیے بشارت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی جنت کے وعدے ہیں باعمل مؤمنوں کے لیے۔ آیات 15 تا 16 پیغمبر کے لیے نصرت الہی، اللہ کے دین کے مخالفین اور نبی علیہ السلام کے مخالفین کو کہہ دیا گیا تم لاکھ کوششیں کر لو، اللہ تو اپنے پیغمبر کی نصرت ضرور فرمائے گا۔ آیت نمبر 17 حق پر کون ہے فیصلہ ہوگا روز قیامت، سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہو پاتے، تبھی آخرت ضروری بھی ہے اور بالآخر حتمی فیصلے وہاں پر ہوں گے۔ آیت نمبر 18 کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، مراد ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے، بس حضرت انسان کو تھوڑا اختیار دیا تو وہ ڈنڈی مار جاتا ہے۔ آیات 19 تا 22 جہنم کے عذاب کا ہولناک منظر، بڑا سخت بیان ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں مولوی بہت ڈراتے، معاف کیجئے گا،
چھوڑ دیجئے مولوی حضرات کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے، یہ آیات کوئی پڑھ لے انسان دہل کر ہل کر رہ جاتا ہے۔ جو عذاب کا ذکر اس مقام پر ہے، کھولتا پانی سروں پر سے بہایا جائے گا، آنتیں گل جائیں گی، لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا اور مستقل یہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ آیات 23 سے 24 ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بشارت، اللہ مزید ہدایت بھی عطا فرمائیں گے اور اپنی رضا کا مقام بھی عطا فرمائیں گے، یعنی جنت۔ آیت نمبر 25 حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے، یعنی مناسک حج کے جو مقامات ہیں وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا حق برابر ہے، جیسے کہ مسجد پر سارے مسلمانوں کا حق برابر ہوتا ہے۔ آیات 26 سے 27 حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کا جواب، کونے کونے سے لوگ چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو، اور آج بھی دنیا کونے کونے سے نظارہ دیکھتی ہے کہ حجاج ہر سال لاکھوں کی تعداد میں چلے آتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ آیات 28 سے 29 حج کے آداب، ارکان اور برکات کا بیان اس مقام پر ہوا ہے، انفرادی برکات، اجتماعی برکات اور مناسک کا بھی ذکر ہے۔ آیات 30 سے 31 حج کا حاصل، اور وہ یہ ہے کہ بندے روحانی طور پر اللہ کے قریب ہوں، اللہ کا ذکر بھی کریں اور اپنی معافی کا بھی اہتمام کریں، یعنی سچی توبہ کریں۔ آیات 32 سے 33 شاعر اللہ کا احترام دل میں تقوی ہونے کی علامت، شاعر اللہ اللہ کی نشانی، جن میں مساجد بھی شامل ہے، کعبہ بھی شامل ہے، ان کا احترام اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کا تقوی موجود ہے۔ آیات 34 سے 35 قربانی کی عبادت کا حکم، یہ حکم کے درجے کی عبادت ہے اور ہر امت کے لیے لازم قرار دی گئی تھی۔ آیت نمبر 36 اونٹ اللہ کی قدرت کی نشانی، کیسی کیسی فوائد کی باتیں ہیں اور میریکلز جو اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں رکھے ہیں۔ آیت نمبر 37 قربانی کی روح اور مقصد، اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آیات 38 تا 41 قتال فی سبیل اللہ کی اجازت اور اس کی حکمت، مظلوم مسلمانوں کی داد رسی ہو رہی ہے اور اب ظالموں کے مقابلے میں ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ مکے کے 13 برس ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ہجرت کے سفر کے دوران اب قتال کی اجازت دی جا رہی ہے ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آیات 42 سے 45 مسلمانوں کے لیے خوشخبری، کافروں کے لیے دھمکی، اللہ کی نصرت اہل ایمان کے لیے ہوگی اور کافروں کو دھمکی دے دی گئی کہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہ رہیں گے، وہ مخالفت حق سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 46 کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہیں اور انہی دلوں میں معرفت الہی پیدا ہو سکتی ہے اگر سچی طلب و تڑپ ہو، اور انہی دلوں میں تکبر و تعصب آ جائے تو ابو جہل جیسے لوگوں کی طرح لوگ جانتے بوجھتے حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دلوں کے اندھے ہونے کا اس مقام پر ذکر۔ آیات 47 سے 48 ظالم برباد ہو کر رہیں گے، مشرکین کو دھمکی دی گئی۔ آیات 49 سے 51 نبی کی دعوت، فرما برداروں کے لیے نوید، باغیوں کے لیے وعید۔ نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، وعید کہتے ہیں ڈراوے کو۔ جو اطاعت قبول کر لیں پیغمبر کی دعوت کے نتیجے میں اللہ کی جنت کی خوشخبری، اور جو رد کرے مخالفت پر اڑے رہیں ان کے لیے جہنم کے عذاب کا ڈراوا۔ آیات 52 تا 54 شیطان کی آمیزش، اللہ کی طرف سے اصلاح۔ پیغمبر تو دعوت حق پیش کرتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں، شیطان اس میں کچھ روڑے اٹکانے کی اگر کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو مٹاتا ہے اور حق کو قرار اور ثبات عطا فرماتا ہے۔ آیات 55 تا 57 بد باطن برے عذاب سے دوچار ہوں گے، یہ ایک اور دھمکی ہے مشرکین کے لیے۔ آیات 58 تا 60 ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی، ہجرت تو ہو رہی ہے، اس کے درمیان سفر کے دوران کچھ آیات کا نزول ہوا اور آئندہ بڑے اور مراحل آنے والے، ان کے لیے مسلمانوں کو عملاً اور ذہناً پہلے سے تیار کرایا جا رہا ہے۔ آیات 61 تا 64 کائنات کا پورا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ کی قدرت اور عظمتوں کا اس مقام پر بیان ہے۔ آیات 65 تا 66 اللہ کے احسانات، بندوں کی ناشکری، اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا، بندوں کے لیے اس سارے عالم کو سجانے والا، مگر بندے اس کا احسان نہیں مانتے، اس کی ناشکری پر اڑ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ آیات 67 تا 70 عبادات کے طریقے پر اعتراض کیوں؟ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے، یہود و نصارہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے، ہر دور میں اللہ نے شریعت عطا فرمائی، یہ پیغمبر کا آنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اب آخری پیغمبر آ گئے ہیں، ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، پچھلے پیغمبروں کی طرح ان کی بات مانو اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ آیات 71 تا 72 اعتراض کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی دلیل موجود نہیں اور ان کے دل گواہی دے رہے ہیں
کہ معبود برحق ایک ہی ہے، مگر پھر بھی جھوٹے معبودوں کی پرستش پر اڑے ہوئے ہیں۔ آیات 73 تا 74 اللہ کی معرفت کی کمی شرک کا سبب۔ بندہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا تو کسی کم تر شے، سورج چاند ستارے وغیرہ جیسی چیزوں کو ہی معاذ اللہ معبود قرار دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 75 سلسلہ رسالت کی 2 کڑیاں اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد کریم علیہ السلام کو اپنا پیغام عطا فرمایا۔ یہ سلسلہ رسالت اللہ کے پیغام آنے کی 2 اہم کڑیاں ہیں، رسول امین محمد کریم علیہ السلام اور جبریل امین روح الامین علیہ السلام۔ آیت نمبر 76 اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، جو ہم کر چکے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اللہ اس سب سے واقف ہے۔ آیت نمبر 77 عمل کی دعوت، رکوع سجود یعنی نماز کا بھی تقاضا، عبادت کا بھی تقاضا، اور افعال خیر مخلوق کی بھلائی اور نیک اعمال کرنے کا بھی تقاضا۔ آخری آیت آیت نمبر 78 اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس جہاد کا ایک اہم مقصد ہے اللہ کے دین کی گواہی کا پیش کرنا۔ اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ نسألك يا من هو الله الذي ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ الحج کی آیات کا بھی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب سورۃ الحج کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 تخلیق انسانی اور قدرت الہی کا بڑا پیارا بیان۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 بہت پیارا مقام ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت سے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی قدرت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں مقررہ میعاد تک رحم مادر میں ٹھہرائے دیتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں وہ بھی ہیں جو مر جاتے ہیں اور تم میں وہ بھی ہیں جنہیں نکمی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور اے دیکھنے والے تم دیکھتے ہو کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ انسانی تخلیق کا بیان تفصیل کا موقع تو نہیں، ایمبریولوجی کے حوالے سے بڑے خوبصورت فیکٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ اس حوالے سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا پیارا خطاب ہے اسی مقام کے اعتبار سے تخلیق انسانی کے موضوع پر۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو ایک مشہور کتاب بھی ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں بھی بڑے پیارے حقائق آپ کو ملیں گے۔ اور قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے حوالے سے ڈاکٹر مورس بکائی کی جو کتاب ہے بائبل اور قرآن کے کمپیریزن کے حوالے سے، اس میں بھی آپ کو بڑے پیارے حقائق ملیں گے۔ اس انسانی تخلیق کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نمایاں ہوتی ہیں۔ بہرحال نہ تھے تو اللہ نے بنایا، ایک دلیل۔ زمین مردہ ہوتی ہے تو اللہ زندگی عطا فرماتا ہے، دوسری دلیل کس بات کی؟ تمہیں مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندگی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 11 کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی۔ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 ترجمہ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت آ پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی سری نقصان ہے۔ کنارے کنارے پر بندگی منافقانہ طرز عمل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آسان لگا تو مان لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ کہ اپنے آپ کو ہمتاً اللہ کے حضور پیش کر دینا، جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے قربانی کا اصل حاصل۔ ارشاد ہوا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ، اللہ تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ
اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اس کی کبریائی بیان کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بتایا گیا اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، مشرکین جانور ذبح کرتے بیت اللہ پر خون چھڑکتے معاذ اللہ، نہیں، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ آج جانور کو تم نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اس گردن کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کو تیار ہو کے نہیں، جانور کے گلے پہ تم نے چھری پھیر دی، اپنی خواہشات نفسانی پر چھری پھیرنے کو تیار ہو کے نہیں، یہ تقوی اللہ کو مطلوب ہے۔ اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 41، اصحاب اقتدار کے فرائض، حکمرانوں کی ذمہ داریاں۔ ارشاد ہوا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور بالآخر تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری نماز کا نظام قائم کریں، جمعے کی امامت، عید کی امامت حکمراں کرے، اس کا نمائندہ کرے، یہ بھی شامل ہے اس میں۔ زکوٰۃ کے نظام میں فلاحی ریاست کا تصور، نیکی کا حکم دینا، روحانی ترقی کا معاملہ، بدی سے روکنا، روحانی ترقی میں رکاوٹوں کو دور کرنا، تو یہ 4 ذمہ داریاں مسلمان حکمرانوں کی ہیں، نہ کریں تو اللہ کہتے ہیں تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ پوچھے گا اقتدار اور اختیار ہم نے تمہیں دیا، تم نے ہمارے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا یا نہیں۔ اگلی اور آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ حج کی آیت نمبر 78، امت سے تقاضے۔ ارشاد ہوا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات پہ تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، وہی تمہارا دوست ہے، پس کیا ہی خوب دوست ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ جہاد وسیع تر معنی میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، محنت، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے جہاد، محنت، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور محنت۔ یہاں بتایا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام تم پر گواہ ہو اور تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جاؤ۔ ختم نبوت کے بعد اللہ کے دین کو پھیلانا، اس کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے قرآن کو تھامنے کی تلقین جس سے ایمان کی آبیاری ہوگی، اور نماز زکوٰۃ سے عمل شروع ہو، افراد پہلے دین اپنی ذات پر تو نافذ کریں اور اجتماعی طور پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی جائے۔ اس مقصد کے لیے حکم دیا گیا جہاد کرو جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ منتخب آیات کچھ آپ کے سامنے بیان کی گئی سورہ حج کے تعلق سے۔ اب سورہ حج کے اوامر اور نواہی کا بیان۔ پہلے اوامر کا تذکرہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 1، ایمان اور عمل صالح، آیت نمبر 14، قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لینا، آیت نمبر 28، مناسک حج کی ادائیگی، آیت نمبر 29، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم، آیت نمبر 30، اللہ کے لیے یکسو ہونا، آیت نمبر 31، شعائر اللہ کی تعظیم، آیت نمبر 32، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور احترام کرنا، اللہ ہی کا مسلم ہو جانا، آیت نمبر 34، بندگی میں عاجزی کرنا، آیت نمبر 34، مصائب پر صبر کرنا، آیت نمبر 35، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام، آیت نمبر 35، قربانی کے گوشت میں سے سوالی اور احباب کو دینا، آیت نمبر 36، سوال کرنے والوں کو بھی اور دوست احباب کو بھی دینا، عبادات میں تقوی کا رویہ، آیت نمبر 37، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہدایت پر اللہ کی کبریائی بیان کرنا، آیت نمبر 37، تکبیر کا بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، آیت نمبر 40، نماز و زکوٰۃ کا قیام، آیت 41، نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا، آیت 41، ایمان اور اعمال صالحہ، آیت نمبر 50، راہ الہی میں ہجرت اور قتال کرنا، آیت 58، اللہ کی طرف دعوت دینا، آیت 67، عبادت الہی اور افعال خیر انجام دینا، آیت 77، اللہ کی راہ میں بھرپور جہاد، آیت نمبر 78، اس پر ہم نے بات بھی کی تھی، لوگوں پر دین کی گواہی پیش کرنا، آیت 78، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، آیت 78، اللہ کو تھام لینا، مراد اللہ کی رسی قرآن کے ذریعے اللہ کو تھام لینا، آیت 78۔
سورہ حج کے نواہی یعنی ڈونٹس کا تذکرہ کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے. اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا آیت نمبر 3 یعنی ان کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے. شیطان کو دوست بنانا آیت نمبر 4. کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا آیت 11. بے بس اور باطل معبودوں کو پکارنا آیت 13. اللہ کے راستے سے روکنا آیت 25. اللہ کے ساتھ شرک کرنا آیت 26. بت پرستی اور جھوٹی بات آیت 30. خیانت اور ناشکری آیت نمبر 38. اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو ضائع کرنا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں استعمال نہ کرنا حق کے لیے آیت نمبر 46. اللہ کے احکامات کو نیچا دکھانے کی کوشش معاذ اللہ آیت نمبر 51 میں ذکر ہے. اللہ کی آیات کا انکار اور تکذیب آیت نمبر 57. غیر اللہ کی عبادت آیت نمبر 71. قرآن والوں کی مخالفت کرنا، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تو مشرکین روکنے کی کوشش کرتے، دست درازی کرتے آیت 72. اللہ کی ناقدری کرنا آیت نمبر 74. اللہ تعالیٰ ان سارے برے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے. اس قرآن میں تم سے پہلے امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اطلاعات یعنی اعمال و اخلاق کے مستقبل میں ظاہر ہونے والے دنیاوی اور اخروی نتائج بھی ہیں، اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے ان کا حکم اور فیصلہ یعنی عادلانہ حل موجود ہے. یہ جامع ترمذی اور سنن دارمی کی روایت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کی مزید مضبوطی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسألك يا